یہ اچرا میں ہونے والا 3 بچوں کا واقعہ جسے میں نے رپورٹ بھی کیا اور آپ سب نے دیکھا، اور ہم نے تو تقریباً 4 بجے یہ بات اناؤنس کر دی تھی کہ ماں ہی بچوں کی قاتلہ ہے، اور اس میں کوئی ایسی ریس نہیں تھی کہ میں نے یہ اناؤنس کر دیا تو میں نے سب سے پہلے بتا دیا۔ ظاہر ہے جسے سمجھ آئی اس نے بتا دیا، جس کے ریسورسز سے اس نے تفتیش کی، کچھ چیزوں کو بھانپ لیا اور اس نے بتا بھی دیا۔ اب یہ کرائم جو تھا یہ ڈومیسٹک اسٹیبلش کرائم تھا، یعنی کہ ڈومیسٹکلی یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ گھر کے گھریلو حالات سے تنگ آ کر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کو ختم کر دینے کا ارادہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور یہ معاشرے میں اس واقعے سے پہلے لاتعداد بار رونما ہو چکا ہے۔ اب اسٹیبلش کرائم ایک واحد ایسی چیز ہے جس کے اوپر پولیس چاہ کر بھی کوئی روک تھام نہیں کر سکتی۔ 1:30 بجے 1:30 کے اوپر واقعہ ہوتا ہے، اس کی ماں سازشی انداز کے ساتھ باہر آ کے شور مچانا شروع کر دیتی ہے۔ 1:45 پہ پولیس ساری کی ساری لاہور کی وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کیا پولیس کی یہ چھوٹی کارکردگی ہے؟ ڈی اے جی فیصل کامران آپریشن ونگ کے ڈی اے جی ہیں لاہور کے، اور ڈی اے جی ذیشان رضا ان کا نام ہے، یہ انویسٹیگیشن ونگ کے ہیں۔ یہ دونوں ہی نوجوان انتہائی انرجیٹک پولیس افسر، اور اس کیس میں انہوں نے اس قدر مدبر کردار ادا کیا ہے کہ اگر آج ہم ان کی ستائش نہ کریں اور ان کی بردباری کی، ان کی تحمل مزاجی کی اور ان کی رائج کرتا حکمت عملی کی تعریف نہ کریں تو میرے خیال میں شاید ہم مقروض ہو جائیں گے ہر ادارے کے۔ لیکن 2 گھنٹوں میں انہوں نے نہ صرف ملزمان کو گرفتار کیا بلکہ اس کیس کی ہر پہلو سے، ہر نقطے سے ایک مکمل طور پہ تحقیق کی۔ یہ دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ 3 بچے ماں نے قتل کر دیے، قتل ہو کے بچے سامنے پڑے تھے۔ حکمت عملی کے ساتھ پولیس نے اس کی تفتیش کی، ایس ایس پی توقیر ہے، ان کی بھی بہت کاوش ہے، اور کیس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی۔ فوراً سے پہلے کارڈن کیا اور بچوں کے چچا کو، بچوں کی ماں کو اور اس کے باپ کو گرفتار کیا۔ ڈی اے جی فیصل کامران اور ڈی اے جی ذیشان رضا انویسٹیگیشن نے وہیں پر کھڑے ہو کر اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ قاتلہ ماں ہے۔ یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، کبھی تمہارے گھر میں غربت تھی، تم کسی آشنا کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یا جو بھی معاملہ تھا، ان ننھے معصوم بچوں کی زندگی کو کھانے میں تم نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تم نے پورے معاشرے کو ایک سٹریس میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس راستے کی مزید پیداوار نہ ہو اس میں اگر کوئی بہم اور بہت ہی متعلقہ کردار ادا کیا ہے تو ان 2 ڈی آئی جیز نے کیا، جس کا نام فیصل کامران ہے اور دوسرے کا نام ذیشان رضا ہے۔ اس کیس کو انہوں نے وہیں اس کمرے میں جہاں پر بچوں کی لاشیں پڑی تھیں، کیس کو سلجھا لیا ہوا تھا 2 گھنٹے کے اندر، بھاگ کر تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز، تمام جیو فینسنگ کے شواہد، تمام ہیومن انٹیلیجنس کو حرکت میں لا کر ایک چیز نکال دی۔ اور مجھے کئی چیزوں کا پتہ بھی ہے، ظاہر ہے کہ میں رپورٹر ہوں، میرا کام ہے سراغ رساں انسان ہوں، چیزوں کو سمجھتے وہاں تک کہیں پہنچ جاتا ہوں جہاں تک ادارے پہنچے ہوتے ہیں۔ تو ڈی اے جی فیصل کامران، آپ کو سلوٹ ہے، ہیڈس اپ ہے بھئی، آپ بہت خوب ہیں، آپ بہت کمال ہیں اور بہت خوب کام کرتے ہیں۔ ڈی اے جی انویسٹیگیشنز سید ذیشان رضا، I love a lot. Wow. Your work is really wow. Amazing. معاشرے میں کوئی بھی واقعہ رونما کیوں نہ ہو جائے، پورے معاشرے کا ہر ایک فرد متلاشی ہوتا ہے اس واقعے کی ڈیٹیلز کو جاننے کا، لیکن وہ واقعہ ہونے سے پہلے کیا تدابیر اپنانی تھی، وہ کون سے اصولی موقف تھے جو اختیار کرنے تھے، وہ کون سے پریکاشنز تھے کہ لینے تھے، وہ کون سی خبر گیری تھی جو واقعہ ہونے سے پہلے کرنی تھی تاکہ واقعہ ہونے سے ہی بچ جائے، اس سے بالکل بالا تر ہو کے اور اس کے برعکس سوچ کر یہی معاشرہ اس واقعے کی تحقیق میں جٹ جاتا ہے واردات ہونے کے بعد۔ بولتا کالم حیرانیاں، اور میں یاسر شمون خان خدا کی قسم اپنے ہاتھ پاؤں کھلا کر بیٹھا ہوں، اور ذہن میں اتنے سوالات ہیں
लेकिन फिर सोचता हूँ कि मेरी हैरानियों के उठाए जाने वाले सवालात किसी गुजरे हुए इंसान की ज़िंदगी को वापस ला सकते हैं। ये इचरा में होने वाला 3 बच्चों का वाक़या जिसे मैंने रिपोर्ट भी किया और आप सबने देखा, और हमने तो तकरीबन 4 बजे ये बात अनाउंस कर दी थी कि माँ ही बच्चों की कातिला है, और इसमें कोई ऐसी रेस नहीं थी कि मैंने ये अनाउंस कर दिया तो मैंने सबसे पहले बता दिया। ज़ाहिर है जिसे समझ आई उसने बता दिया, जिसके रिसोर्सेज से उसने तफ्तीश की, कुछ चीज़ों को भांप लिया और उसने बता भी दिया। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि 3 तरह के क्राइम होते हैं माशरे में। एक ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, एक रूटीन क्राइम होता है जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होता है, और एक डोमेस्टिक स्टैब्लिश क्राइम होता है। अब ये क्राइम जो था ये डोमेस्टिक स्टैब्लिश क्राइम था, यानी कि डोमेस्टिकली ये स्टैब्लिश किया गया था। जो डोमेस्टिकली स्टैब्लिश किए जाते हैं उसमें खुदकुशियाँ भी आ जाती हैं, वो क्राइम का हिस्सा होती हैं। उसमें घर के अंदर घरेलू नाचाकी में किसी शख्स को ज़ोदो कोप करना या फिर उसको जान से मार देना, ये भी आ जाता है। घर के घरेलू हालात से तंग आकर अपनी और अपने बच्चों की जान को ख़त्म कर देने का इरादा करना, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, और ये माशरे में इस वाक़े से पहले लातादाद बार रूनुमा हो चुका है। अब स्टैब्लिश क्राइम एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पुलिस चाह कर भी कोई रोकथाम नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है, हर चीज़ के ऊपर हम पुलिस को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। 1:30 बजे 1:30 के ऊपर वाक़या होता है, उसकी माँ साजिशी अंदाज के साथ बाहर आके शोर मचाना शुरू कर देती है। 1:45 पे पुलिस सारी की सारी लाहौर की वहां पहुंच जाती है। क्या पुलिस की ये छोटी कारकर्दगी है? डीएजी फैसल कामरान ऑपरेशन है, ऑपरेशन विंग के डीएजी हैं लाहौर के, और डीएजी ज़ीशान रज़ा इनका नाम है, ये इन्वेस्टिगेशन विंग के। ये दोनों ही नौजवान इंतहाई एनर्जेटिक पुलिस अफसर, और इस केस में इन्होंने इस कदर मदब्बर किरदार अदा किया है कि अगर आज हम इनकी सताइश ना करें और इनकी बुर्दबारी की, इनकी तहम्मुल मजाजी की और इनकी राइज करता हिकमत अमली की तारीफ ना करें तो मेरे ख्याल में शायद हम मकरूज हो जाएंगे हर इदारे के। ठीक है, इनका फर्ज था, लेकिन 2 घंटों में इन्होंने ना सिर्फ मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया बल्कि इस केस की हर पहलू से, हर नुक्ते से एक मुकम्मल तौर पे तहकीक की। ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये देखने में बड़ा आसान लगता है कि 3 बच्चे माँ ने कत्ल कर दिए, कत्ल होके बच्चे सामने पड़े थे। अब इस तहकीक को हर पहलू से लेकर चलना ये एक बहुत बड़ा काम था। फिर माशरे को बेरा रवी से बचाना, हिकमत अमली के साथ पुलिस ने इसकी तफ्तीश की। एसएसपी तोकीर है, उनकी भी बहुत काबिश है। पहले मैं बताता चला जाऊं कि डीएजी फैसल कामरान ऑपरेशन विंग के हैं। ये उनके कुछ बड़े मुदब्बर फैसले थे उस वक्त के जो उन्होंने लिए और केस को सम अप करने की कोशिश की। फौरन से पहले कॉर्डन किया और बच्चों के चचा को, बच्चों की माँ को और उसके बाप को गिरफ्तार किया। डीएजी फैसल कामरान और डीएजी ज़ीशान रज़ा इन्वेस्टिगेशन ने वहीं पर खड़े होकर इस चीज को भांप लिया था कि कातिला मां है। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन जाहिर है कि ये स्टैब्लिश क्राइम है तो उसके ऊपर नुक्ता नजर भी स्टैब्लिश करना है शवाहद के साथ, और इस केस को मजबूत बनाना है ताकि एक एग्जाम्पल केस बन सके। कभी तुम्हारे घर में गुर्बत थी, तुम किसी आशना के साथ लगी हुई थी, या जो भी मामला था, इन नन्हे मासूम बच्चों की जिंदगी को खाने में तुमने जो किरदार अदा किया है वो तुमने पूरे माशरे को एक स्ट्रेस में मुब्तला कर दिया है। तुमने पूरे माशरे को स्ट्रेस में कौन से गलत काम करते हैं उसका रास्ता बता दिया है, और इस रास्ते की मजीद पैदावार ना हो उसमें अगर कोई बहम और बहुत ही मुतलका किरदार अदा किया है तो इन 2 डीआईजी ने किया, जिसका नाम फैसल कामरान है और दूसरे का नाम ज़ीशान रज़ा है। ये सैयद बादशाह बड़ा ही खूबसूरत लड़का है और बहुत अच्छा काम करता है। दोनों ही सुबह सुबह खुली कचहरियां लगा के बैठ जाते हैं, लोगों को इंसाफ फराहम करने में अपनी पूरी की पूरी जद्दोजहद लड़ा देते हैं।
اب اس کیس میں چاہتے تو یہ بڑے زیادہ تمغے اپنے اوپر لگوا سکتے تھے، لیکن یہی ہے نا آج کل سوشل میڈیا کا دور کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، میں بہت تھکا آ رہا تھا، میں تو جا نہیں سکا، لیکن انہوں نے بہت ساری باتیں جو معاشرہ سننا چاہتا ہے اور صرف مزے کے لیے سننا چاہتا ہے، انہوں نے اس کو اس لیے پردہ داری میں رکھا کہ معاشرے کو یا اس میں جڑی خواتین کو ایک نیا راستہ یا ایک نئی مت نہ مل جائے، ایک نیا کام نہ نظر آ جائے۔ بندر ہے نا ہم لوگ، ہم جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اس کیس کو انہوں نے وہیں اس کمرے میں جہاں پر بچوں کی لاشیں پڑی تھیں، کیس کو سلجھا لیا ہوا تھا۔ ڈی اے جی فیصل کامران، آپریشن ونگ کے ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران، ڈی اے جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا اور ایس ایس پی توقیر، انہوں نے کٹھے بیٹھ کر وہاں پر سارے ریزلٹس حاصل کر لیے ہوئے تھے۔ اب ریزلٹ مل گیا، سوال کا جواب ان کو مل چکا ہوا تھا اور اس پہ متفق بھی تھے۔ اب سوال کی جو روٹین ہوتی ہے، سوال کی جو عملاً مسالے ہوتی ہیں، اب اس کے پیچھے بھاگنا تھا۔ 2 گھنٹے کے اندر بھاگ کر تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز، تمام جیو فینسنگ کے شواہد، تمام ہیومن انٹیلیجنس کو حرکت میں لا کر ایک ایک چیز نکال دی۔ اور مجھے کئی چیزوں کا پتہ بھی ہے، ظاہر ہے کہ میں رپورٹر ہوں، میرا کام ہے سراغ رساں انسان ہوں، چیزوں کو سمجھتے سمجھتے وہاں تک کہیں پہنچ جاتا ہوں جہاں تک ادارے پہنچے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ ان ساری چیزوں کو میں ویلا کے اندر بتا دوں، لیکن نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہی ہیں دونوں، ڈی اے جی فیصل کامران اور سید ذیشان رضا مجھ سے تو چھوٹے ہی ہوں گے۔ اگر انہوں نے چھوٹے ہو کر اور ایک مدبر سیٹ کے اوپر بیٹھ کر مدبر فیصلے کیے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو پورے کرتے ہوئے ان کے فیصلوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ واقعے میں کوئی اور ایسی بڑی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہائیڈ کر کے کو بڑے نفلوں کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ مزید جرم ہونے سے بچ سکتے ہیں اگر ہائیڈ کیا جائے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں ڈراماٹائز کر کے آپ کو اسی واقعے سے جڑی ہوئی کچھ کڑیاں ان کو ڈراماٹائز کر کے پیش کروں تو میرے پاس ویوز کا انبار لگ جائے گا۔ نہیں، ایک تو افسوسناک واقعہ، یہ تینوں ننھے بچوں کی جان نہیں تھی جانی چاہیے، کسی صورت نہیں تھی جانی چاہیے، ان کو زندہ رہنا چاہیے تھا، ان کی زندگی ہی ضروری تھی۔ مومنہ بطول ہیں، یہ 5 سال کی ہیں، کس قدر خوبصورت ہے ان کی تصویر آپ ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ مومن رضا ہیں، یہ 4 سال کے ہیں، یہ بیٹے تھے۔ ام حفیفہ ہیں، یہ 1.5 سال کی ہیں۔ اب یہ نام جس خاندان نے رکھے ہیں، اگر اس کی سائیکی کو سمجھ لیا جائے تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ نہایت آرٹسٹک لوگ تھے، یہ نہایت پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، ان کے خاندان اہل ذوق تھے اور اہل دانش بھی تھے۔ یہ ناموں سے تحقیق ہوتی ہے۔ اگر اتنے اہل دانش اور اتنے باذوق لوگ اس نہج پر پہنچ سکتے ہیں تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران کا لیے جانے والا فیصلہ اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کا لیے جانے والا فیصلہ ان سے زیادہ معتبر اور مدبر تھا۔ وہ چاہتے تو پریس کانفرنس میں بڑی بڑی لمبی لمبی ٹینگیں ہانکتے، کہتے یہ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے، اور اپنے ویوز گیم بھی چلاتے، اپنے ڈی اے جی انویسٹیگیشن اور ڈی اے جی آپریشن کے پیجز کو بھی چلاتے، اور افسران کے سامنے بھی اچھے بنتے۔ نہیں، کہیں پر عبادت کرنی ہوتی ہے، معاشرے کے لیے چیزوں کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ پولیس کا اتنا ہی کام تھا کہ ملزمان کو پکڑتی۔ یہ واردات ہونے سے پہلے دنیا کی کوئی پولیس اس واردات کو روک نہیں تھی سکتی، کیونکہ یہ اسٹیبلش کرائم ہے، وہ میں آپ کو پروگرام کے شروع میں سمجھا بیٹھا ہوں۔ اسٹیبلش کرائم کو کوئی نہیں روک سکتا، وہاں تک رسائی کرائم ہونے سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ یہ روکے تو روکے، اور کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد 2 گھنٹوں میں تحقیق کر کے مدعے کے اوپر پہنچ جانا اور ملزمان کو پکڑ لینا اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کا ارادہ کر لینا، یہی
تحفظ فراہم کرنے والے ادارے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو ڈی اے جی فیصل کامران آپ کو سلوٹ ہے, ہیڈس اپ ہے بھائی, آپ بہت خوب ہیں, آپ بہت کمال ہیں اور بہت خوب کام کرتے ہیں. ڈی اے جی انویسٹیگیشنز سید ذیشان رضا, I love a lot. Wow. Your work is really wow. Amazing. اور آپ دونوں نے مل کے جو فیصلہ کیا اور جو اندر کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو شاید معاشرے کے لیے بڑی مسالے دار بن سکتی تھیں اور اس سے مزید جرم تقویت پکڑتا, آپ نے یہ جو فیصلہ لیا, آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل ٹو یو. ریئلی میں آپ کا دل سے شکر گزار. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.